السلام علیکم مزید ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ عبدالنواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء کی آیات نمبر 1 تا 17 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر و شان نزول پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه مهردين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ سورہ شعراء مکی ہے، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس میں 227 آیتیں اور 11 رکوع ہیں۔
یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے غم میں کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر کوئی نشانی اتاریں کہ ان کے اونچے اونچے اس کے حضور جھکے رہ جائیں، اور نہیں آتی ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو بے شک انہوں نے جھٹلایا، تو اب ان پر آیا چاہتی ہیں خبریں ان کے ٹھٹھے کی۔ کیا انہوں نے زمین کو نہ دیکھا؟ ہم نے اس میں کتنے عزت والے جوڑے اگائے۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ بے شک تمہارا رب ضرور وہی عزت والا مہربان ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو ندا فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جا، جو فرعون کی قوم ہے، کہ کیا وہ نہ ڈریں گے؟ عرض کی، اے میرے رب، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، اور میرا سینہ تنگی کرتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، تو ہارون کو بھی رسول کر، اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے۔ تو میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے قتل کر دیں۔ فرمایا، یوں نہیں، تم دونوں میری آیتیں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سنتے ہیں۔ تو فرعون کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو ہم دونوں اس کے رسول ہیں، جو رب ہے سارے جہان کا، کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ سورہ شعراء مکی ہے، سوائے آخر کی 4 آیتوں کے جو والشعراء یتبعون سے شروع ہوتی ہیں۔ اس صورت میں 11 رکوع اور 227 آیتیں اور 1279 کلمے اور 5540 حرف ہیں، یعنی قرآن پاک کی جس کا اعجاز ظاہر ہے اور جو حق کو باطل سے ممتاز کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے برائے رحمت و کرم خطاب ہوتا ہے۔ جب اہل مکہ ایمان نہ لائے اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی محرومی بہت شاق ہوئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ آپ اس قدر غم نہ کریں اور کوئی معصیت و نافرمانی کے ساتھ گردن نہ اٹھا سکے، یعنی دم بدم ان کا کفر بڑھتا جاتا ہے کہ جو موعظت و تذکیر اور جو وہی نازل ہوتی ہے وہ اس کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وعید ہے اور اس میں انذار ہے کہ روز بدر یا روز قیامت جب انہیں عذاب پہنچے گا، تب انہیں خبر ہوگی کہ قرآن اور رسول کی تکذیب کا یہ انجام ہے۔ یعنی قسم قسم کے بہترین اور نافع نباتات پیدا کیے، اور شابی نے کہا کہ آدمی زمین کی پیداوار ہیں، جو جتنی ہے وہ عزت والا اور کریم، اور جو جہنمی ہے وہ بدبخت لئیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت پر کافروں سے انتقام لیتا اور مومنین پر رحمت فرماتا ہے۔ جنہوں نے کفر و معاصی سے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا کر انہیں طرح طرح کی ایذائیں پہنچا کر ان پر ظلم کیا، اس قوم کا نام قبط ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا کہ انہیں ان کی بد کرداری پر زجر فرمائیں۔ اللہ سے اور اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اور اس کی فرما برداری کر کے اس کے عذاب سے نہ بچائیں گے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں ان کے جھٹلانے سے، یعنی گفتگو کرنے میں کسی قدر تکلف ہوتا ہے، اس عقدہ کی وجہ سے جو زبان میں بیام صغرسنی منہ میں آگ کا انگارہ رکھ لینے سے ہو گیا ہے، تاکہ وہ تبلیغ رسالت میں میری مدد کریں۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شام میں نبوت عطا کی گئی، اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام مصر میں تھے کہ میں نے قبطی کو مارا تھا، اس کے بدلے میں تمہیں قتل نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست منظور فرما کر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی کر دیا، اور دونوں کو حکم دیا جو تم کہو اور جو تمہیں دیا جائے، تاکہ ہم انہیں سرزمین شام میں لے جائیں۔ فرعون نے 400 برس تک بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھا، اور اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6,30,000 تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ پشمینہ کا جبہ پہنے ہوئے تھے، مبارک میں عصا تھا، عصا کے سرے میں زنبیل لٹکی تھی جس میں سفر کا توشہ تھا۔ اس شان سے آپ مصر میں پہنچ کر اپنے مکان میں داخل ہوئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام وہیں تھے۔
आपने उन्हें खबर दी कि अल्लाह ताला ने मुझे रसूल बनाकर फ़िरौन की तरफ भेजा है और आपको भी रसूल बनाया है कि फ़िरौन को खुदा की तरफ दावत दो। ये सुनकर आपकी वालिदा साहिबा घबराईं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगीं कि फ़िरौन तुम्हें कत्ल करने के लिए तुम्हारी तलाश में है। जब तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हें कत्ल करेगा। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके ये फरमाने से न रुके और हज़रत हारून को साथ लेकर शब के वक्त फ़िरौन के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाज़ा खटखटाया, पूछा आप कौन हैं? हज़रत ने फरमाया मैं हूँ मूसा रब्बुल आलमीन का रसूल। फ़िरौन को खबर दी गई और सुबह के वक्त आप बुलाए गए। आपने पहुंचकर अल्लाह तबारक व तआला की रिसालत अदा की और फ़िरौन के पास जो हुक्म पहुंचाने पर आप मामूर किए गए थे वो पहुंचाया। फ़िरौन ने आपको पहचाना। मुझे नाज़रीन यहाँ तक की आज तक की इसकी तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और इसका शान नुज़ूल इख्तिताम पज़ीर हुआ। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबाए कराम के नक्शे कदम पर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमार को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत फिरदौस में आला व बाला मकाम अता फ़रमाए। और आप तमाम मौजूद नाज़रीन से ये दरख्वास्त रहती है कि ख़त्म नबूवत के सदक़े में और आप इस अज़ीम उम्मत का हिस्सा हैं, तो इसके लिए आपसे ये दरख्वास्त है कि आप ज़रूर इस वीडियो को खुद भी पूरा देखें और अपने बच्चों को तलक़ीन करें, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब की इसकी तबलीग करें और सदका जारिया समझते हुए इस चैनल को ज़रूर आगे लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस प्रोग्राम को शेयर करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत अता फ़रमाए और दिन क़यामत मुझे और आपको अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।